بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علوم اپنے اندر جذب کر کے دنیا میں پھیلائیں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 10 دسمبر سن 1926۔ ہماری جماعت کے دوستوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظروف کو اعلیٰ اور مصفی بنائیں اور اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں کہ جس سے نہ صرف ان کے اندر پانی جذب ہو بلکہ اتنا پانی جمع ہو کہ دوسروں کو بھی پلائیں۔ سن 1926 میں فرمودہ خطبہ جمعہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ جاری و ساری ہے، نیز اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ اس کلام کو جذب کرنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کی جائے اور پھر دنیا میں اسے پھیلایا جائے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کارخانہ اجسام اور روح پر چل رہا ہے، اور روح اور جسم کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ نہ روح بغیر جسم کے پائی جاتی ہے اور نہ جسم بغیر روح کے پایا جاتا ہے۔ ہر جسم کے لیے روح ہے اور ہر روح کے لیے جسم ہے۔ روح بغیر جسم کے کچھ کام نہیں کر سکتی۔ روح کے تمام افعال اور خواص جسم کے ذریعے ہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو بغیر روح اور جسم کے ہو۔ ہر چیز کے لیے اس جوڑے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس جوڑے کے وہ اپنے اثرات نہیں ظاہر کر سکتی۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی ظرف میں ہوگی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وحدت ہے۔ اس کے سوا جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، ہر چیز میں یہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ اس کے لیے ایک جسم اور ظرف ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے افعال کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لطیف سے لطیف چیزوں میں بھی ہمیں یہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ مثلا معانی دنیا میں لطیف چیزیں ہیں، وہ بھی الفاظ کی صورت میں آ کر ظاہر ہوتے ہیں اور نتائج پیدا کرتے ہیں۔ بس جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر جسم کے نہیں پائی جاتی، ہر چیز کے لیے جسم ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے افعال ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ لطیف سے لطیف چیزیں بھی کسی جسم اور کسی ظرف کے ذریعے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح صداقت بھی بغیر ظرف کے ظاہر نہیں ہوا کرتی اور بغیر ظرف کے نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ صداقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور ہمیشہ چلی جائے گی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے نکلی ہے اور خدا تعالیٰ اس کا منبع ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک صداقت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی باقی صفات فاعلیت کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اور فاعل کے معنی دیتی ہیں۔ مثلا وہ رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا، لیکن صداقت فاعل کے معنوں میں نہیں بولی گئی، کیونکہ خدا تعالیٰ کے متعلق آتا ہے الحق، کہ وہ ایک صداقت ہے، وہ حق ہے جو ازلی ابدی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی باوجود اس کے کہ ایک صداقت ہے جو ازلی ابدی ہے، ہمیشہ اپنی صفات بندوں کے ذریعے ہی ظاہر فرماتا ہے، اپنے بندوں پر علوم کھولتا ہے اور اپنی تجلیات ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہی اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنی باقی صفات بندوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے، اسی طرح وہ اپنا کلام بھی بندوں کے دلوں اور دماغوں میں نازل کرتا اور اپنا کلام پاک قلوب میں الہام کرتا ہے۔ پھر آگے ان کے ذریعے وہ کلام دنیا میں ظاہر ہوتا اور نتائج پیدا کرتا ہے۔ میرا اپنا یہی عقیدہ اور یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیشہ سے جاری چلا آتا ہے اور جاری رہے گا، اور اس کے کلام کے ظروف بھی ہمیشہ پائے جاتے ہیں اور ہمیشہ پائے جائیں گے، اور وہ ظروف اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء و صلحاء ہیں۔ جس طرح ہر زمانے میں اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کے ذریعے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، مثلا اس کا علم ہے، اس کی ہر زمانے میں تجلیات مختلف رنگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں، وہ سب در حقیقت اس کے علم کا ظہور ہیں، اس کے علم کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علوم نے دماغوں پر اپنا عکس ڈالا، تب یہ ایجادیں نکلیں۔
اسی طرح اس کا کلام بھی ہر زمانے میں دلوں پر نازل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اس کے کلام کا ظہور ہوتا ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے کلام کے حصول کے لیے قابلیت اور استعداد پیدا کی جائے، جیسے تار کے وصول کرنے اور اسے سننے کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے۔ تار گھر تو موجود ہے، لیکن اگر تار کو سننے والا اور حاصل کرنے والا نہ ہو تو کس طرح اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کے سننے کے لیے تو قابلیت کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ قابلیت اپنے اندر پیدا نہ کی جائے تب تک اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تار کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس کا کلام ہر زمانے میں نازل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سننے کے لیے اور اس کا حامل بننے کے لیے بھی تو پہلے قابلیت اور استعداد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو کلام کا فیضان جاری ہے اور علوم کا سلسلہ چلا آتا ہے، لیکن اگر ہم میں اس کے لیے قابلیت نہیں ہوگی تو ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال کے رنگ میں لوگوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس زمین کی طرح ہیں کہ جو نہ تو پانی کو اپنے اندر جذب ہی کرتی ہے اور نہ ہی جمع رکھتی ہے، اور ایک اس زمین کی طرح ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب تو کرتی ہے لیکن جمع نہیں رکھتی اور دوسروں کے لیے مفید نہیں، اور بعض اس زمین کی طرح ہیں جو اپنے اندر جذب بھی کرتی ہے اور اتنا پانی جمع بھی رکھتی ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نہ تو خدا تعالیٰ کے کلام اور علم کو، جو پانی کی مثال ہے، اپنے اندر لیتے ہیں اور نہ اپنے اندر اسے جمع رکھتے ہیں، یعنی نہ تو خود اس کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اندر اس کلام کو تو جذب کرتے ہیں اور خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود ترقی حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ بس اس مثال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 مدارج کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جتنی جتنی کوئی قابلیت اپنے اندر پیدا کرے گا اتنا ہی وہ کلام اور علم سے فائدہ اٹھائے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکے گا۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی قابلیت پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے علوم کو اپنے اندر جذب کریں اور پھر ان کو دنیا میں پھیلائیں، کیونکہ حقیقی اور ابدی زندگی خدا کے کلام سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ انسان طعام سے زندہ نہیں بلکہ خدا کے کلام سے زندہ رہتا ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہی زندگی بخش اور اس کے ہی علوم کام آتے ہیں۔ لیکن جس طرح پانی کے لیے مصفی اور اعلیٰ ظرف کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح خدا کے کلام کے لیے بھی، جس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، عمدہ اور صاف ظرف کا یعنی اعلیٰ قابلیت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ظرف وقت کے معمور اور نبی کی تعلیم پر چلنے سے ہی مصفی اور عمدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے معمور کی تعلیم سے استفادے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بس کیوں نہیں تم اپنے ظروف کو اعلیٰ اور وسیع بناتے؟ کیا پانی بغیر ظرف کے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کسی استعمال میں آ سکتا ہے؟ تو پھر خدا تعالیٰ کے کلام اور معمور کی تعلیم سے استفادہ بغیر اس کی تعلیم پر چلنے اور اپنے اندر عمدہ قابلیت پیدا کرنے کے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیم بہت اعلیٰ اور مکمل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم اعلیٰ ہے، بے شک یہ صحیح ہے، لیکن اس کے اعلیٰ اور بہترین ہونے سے تمہیں کیا فائدہ جب تک کہ تم خود اس پر عمل نہیں کرو گے اور اس کے علوم کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں دنیا میں نہ پھیلاؤ۔ چشمہ تو اس کے لیے اچھا اور مفید ہے کہ جس نے اس سے پانی پیا، لیکن جو شخص اس چشمے سے پانی نہیں پیتا اس کو اس سے کیا فائدہ؟ اس کے صرف یہ کہنے سے کہ چشمہ بہت اچھا ہے ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ وہ ہلاکت سے تب ہی بچ سکتا ہے کہ اس چشمے سے پانی پیے۔ بے شک چشمہ تو بہت اچھا اور مفید ہے، لیکن اس شخص کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو اس سے سیراب ہو۔ وہ صرف اس چشمے کی تعریف کرنے سے، خواہ کسی قدر بھی تعریف کرے، موت سے نہیں بچ سکتا اور نہ اس کی پیاس بجھ سکتی ہے۔
جب تک کہ وہ اس کا پانی نہ پیے۔ بے شک اتنی نیکی تو اس کی ہے کہ اس نے لوگوں کو اس چشمے کی طرف رہنمائی کی، لیکن خود تو پیاس کی شدت اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ خود بھی اس پانی کو نہ پی لے۔ جب نجات کے لیے خود بھی چشمے سے پانی پینا ضروری ہے تو ہماری جماعت کے لوگ بھی کبھی نجات کی امید نہیں رکھ سکتے جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چشمے سے خود بھی پانی نہ پئیں گے، ان کی تعلیم پر اپنے آپ کو نہ چلائیں گے، اور اس تعلیم کے اخذ کرنے کے لیے اپنے دماغوں کے ظروف کو اعلیٰ نہ بنائیں گے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظروف کو اعلیٰ اور مصفی بنائیں اور اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں کہ جس سے نہ صرف ان کے اندر پانی جذب ہو بلکہ اتنا پانی جمع ہو کہ دوسروں کو بھی پلائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر اپنے آپ کو ایسا چلاؤ کہ تمہاری ہستیوں پر پورا پورا انقلاب آ جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم پر پورے طور پر چلنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اس کو اپنے اندر لینے کے لیے اور اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ درجے کی قابلیتیں عطا کرے، اور ہمیں دنیا کے لیے نمونہ اور رہنما بنائے۔ آمین۔ الفضل، 21 دسمبر سن 1926۔